وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کے تحت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پروجیکٹ کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ، ڈی جی پی یونٹ خالد محمود شیخ، ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان، چیف انجینئر ظفر پلیجو، سکندر علی، سہیل عابد بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہب کینال سے کراچی کو مہیا ہونے والے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے اور سسٹم کو بہتر بنانے کے منصوبے پر تفصیلی بات چیت کی گئی، جبکہ کراچی میں جاری پانی کے منصوبے بالخصوص ہب سے پانی کی فراہمی کے سسٹم پر بھی وزیر بلدیات کو بریفنگ دی گئی، جبکہ کراچی میں پانی کے نئے منصوبے شروع کرنے کے بارے میں بھی جہاں اجلاس میں بات چیت کی گئی، وہیں پانی کو صاف کرنے اور پلانٹس کی ایگریڈیشن پر بھی بات چیت کی گئی۔ واٹر بورڈ کی سپلائی سسٹم کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے پر تجویز دی گئی، جبکہ سولر سسٹم پر منتقل ہونے سے پانی کی بلا تعطل فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ بعد ازاں وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی کے ڈسٹرکٹ کونسل کے دیہی علاقوں کے لاکھوں افراد کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی گورننگ باڈی نے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ دیہی علاقوں کو واٹر بورڈ کے زیر انتظام کرنے اور ان کے علاقوں میں پانی اور سیوریج کے مسائل اور وہاں کے مکینوں کو پانی کی فراہمی اور سیوریج کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے واٹر بورڈ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی گورننگ باڈی نے کراچی کے ڈسٹرکٹ کونسل میں شامل تمام دیہی علاقوں کو دوبارہ واٹر بورڈ کے زیر انتظام کرنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی واٹر بورڈ ان دیہی علاقوں جنہیں سرکل 7 کا نام دیا گیا ہے وہاں پانی اور سیوریج کے تمام مسائل اور وہاں وسائل کی فراہمی کی ذمہ دار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کونسل اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے تحت پانی اور سیوریج کے تمام منصوبے واٹر بورڈ کے زیر انتظام ہوں گے اور اب اس کی تمام تر ذمہ داری واٹر بورڈ پر عائد ہوگی۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 2017 میں ان علاقوں کو واٹر بورڈ کے زیر انتظام کر دیا گیا تھا، تاہم باتضاب پالیسی کے تحت وہ واٹر بورڈ کے زیر انتظام نہ ہو سکے تھے، تاہم اب ان علاقوں کو باقاعدہ واٹر بورڈ کے زیر انتظام کرنے کی واٹر بورڈ کی گورننگ باڈی نے 2 جنوری 2020 کو ہونے والے اجلاس میں منظوری دے دی ہے۔ اس منظوری کے بعد واٹر بورڈ آئندہ 3 روز میں وہاں سپرنٹینڈنگ انجینئر، ایکسین سول اور ایکسین E&M کی تعیناتی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد ان تمام دیہی علاقوں میں جہاں واٹر بورڈ پہلے ہی بلک واٹر سپلائی کے تحت پانی فراہم کر رہا تھا، اب وہاں پانی کی کوالٹی اور اس کی فراہمی میں مزید بہتری لائے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔